آج میری زندگی کا سب سے اہم دن تھا اور میری زندگی کا سب سے عجیب دن بھی، کیونکہ ایک ہی وقت میں بہت کچھ عجیب ہونے والا تھا۔ میں حاملہ تھی، لیکن مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ میرے بچے کا باپ کون ہے، اور سب یہی سمجھ رہے تھے کہ جیسے اس بچے کا باپ میرا شوہر ہی ہوگا، لیکن کون سے والا شوہر، یہ کسی کا بھی پتہ نہیں تھا۔ اب بچے کے باپ کا پتہ لگانے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ ہم ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ ہم نے وہ ٹیسٹ کروایا، اور اس کے بعد جو ٹیسٹ میں رپورٹ آئی وہ دیکھ کر قدموں سے زمین نکلی، کیونکہ اس بچے کا تو باپ ہی میں۔ ایک دن اپنے گھر میں چھت پہ کھڑی کپڑے دھو رہی تھی، جب ایک شخص نے مجھے دور سے دیکھا اور مجھے اشارہ کیا۔ اس اشارے کا مطلب تھا کہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ میں شرما گئی، کیونکہ میری عمر ہی ایسی تھی۔ میں نیچے آ گئی۔ میری ماں سوتیلی تھی اور باپ دوسرے شہر میں کام کرتا تھا۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ میری ماں نے کہا کہ یہ بتی سی کیوں پھوٹ رہی ہے، کس کو دیکھ کے آ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں۔ میری ماما مجھ پر بہت زیادہ ظلم کرتی تھی، کیونکہ وہ سوتیلی ماں تھی اور یہ تو اس کا حق تھا، لیکن میری اپنی ماں بھی میرے ساتھ کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، کیونکہ ہمیشہ سے اسے بیٹا چاہیے تھا، لیکن میں اس کے گھر میں پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس نے اپنا بہت علاج کروایا، اور علاج کرواتے ہی وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد میرے باپ نے فوراً ہی دوسری شادی کر لی اور میرے سر پر سوتیلی ماں لے آیا۔ اس وقت میری عمر 8 سال تھی، اور ابھی تک میں اپنی ماں کا ظلم برداشت کر رہی تھی، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ مجھے سارے معاملات اپنے ہاتھوں میں لینے تھے۔ جس شخص نے مجھے اشارہ کیا تھا شاید وہ مجھے پسند کرتا تھا۔ میری اس کے ساتھ بات چیت ہونے لگی۔ میں نے کہا کہ مجھ سے شادی کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ تو فوراً ہی شادی پر آ گئی۔ میں نے کہا کہ میرے پاس اور کسی چیز کے لیے وقت نہیں ہے، اگر شادی کرنی ہے تو بولو، نہیں کرنی تو یہاں سے چلے جاؤ۔ تو میں بہت خوبصورت اور دبلی پتلی بھی تھی، اور وہ میرا دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ ماں باپ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بہت باتیں کی، لیکن میں نے کہا کہ اب میرا ایک شوہر ہے، مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ عاجز ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر سے بالکل کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، لیکن میرے اوپر ظلم ہوا تو میں مزید بہادر ہو گئی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ مجھے اپنی زندگی خود گزارنی ہے، اور مجھے ان لوگوں سے بدلہ لینا ہے۔ میں نے جس لڑکے سے محبت کی تھی وہ ہمیشہ بہت اچھے کپڑے پہن کر آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید کسی امیر خاندان کا ہے۔ جلدی جلدی میں نے شادی کر لی، پر اس کا گھر تک نہیں دیکھا، اور جب دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا گھر تو بالکل ایک چھوٹے سے کمرے پر مشتمل تھا۔ اس نے کہا کہ میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے، میرے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، میں اکیلا رہتا ہوں اور مزدوری کرتا ہوں۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ جب پیار محبت کی باتیں کر رہے تھے تب یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم ایک مزدور ہو، تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے کچھ بھی کروں گا، ساری زندگی کی سہولتیں فراہم کروں گا۔ اس نے کہا کہ ہاں کروں گا، لیکن اس کے لیے کچھ سال لگ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ میں اپنی زندگی برباد کروں، کچھ سال گزارا کرتی ہوں، تمہارے ساتھ رہوں، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تم جیسے لوگ کبھی نہیں بدلتے، بس اپنی بیویوں کو یہ خواب دکھاتے رہتے ہیں کہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے 3 مہینے دے دو۔ میں نے اسے 3 مہینے کا وقت دے دیا، لیکن وہی بات ہوئی کہ وہ 3 مہینے میں بھی کچھ نہ کر پایا۔ میرے لیے ایک سوٹ لے آیا اور گھر میں ایک اضافی چارپائی لے آیا، تو سوچنے لگا کہ جیسے سب کچھ کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اب تو مجھے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے ہی پڑیں گے۔ میں بار بار یہی لفظ بولتی تھی کہ مجھے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے پڑیں گے۔ اس نے کہا کہ کیا کرو گی تم؟ میں نے کہا کہ جو میرا دل آئے گا میں کروں گی، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھایا اور آس پاس دیکھنے لگی۔ چند ہی دنوں میں ایک اور پروانہ میرے آس پاس منڈلانے لگا۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا۔ میں نے اس دفعہ گھر پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ اس کا گھر واقعی بہت بڑا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بس اسی سے
شادی کروں گی، وہ بھی میرے عشق میں پاگل ہو گیا اور میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس کو میرے پہلے شوہر کے بارے میں پتہ نہیں تھا، لیکن میرے پہلے شوہر کو جب میری دوسری شادی کا پتہ چلا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ جس آدمی سے میں نے شادی کی تھی اس کا نام آکاش تھا۔ جب اس کو میرے پہلے شوہر کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے کہا کہ اچھا، تمہارا تو پہلے سے بھی شوہر ہے۔ وہ دونوں آپس میں لڑنے لگے، کہنے لگے کہ اس کو چھوڑ دو، یہ میری ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تم چھوڑ دو، میں کیوں چھوڑوں؟ دونوں ہی مجھے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ پہلے والے شوہر کی تو بات سمجھ آتی تھی، اس کے پاس تو کچھ تھا نہیں، اسے دوبارہ لڑکی کسی نے دینی نہیں تھی، لیکن دوسرا والا بھی مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ہم ایک ہی گھر میں رہنے لگے، اس کا گھر بہت بڑا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پہلے شوہر کو بھی تمہاری وجہ سے قبول کر لیتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ یہ آدمی حالات سے تو خاندانی لگتا ہے، اس کے پاس اتنا بڑا گھر بھی ہے، پھر یہ ایسی بات پہ راضی کیسے ہو گیا؟ لیکن اس کا بھانڈا بھی 2-4 دن میں ہی پھوٹ گیا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ گھر اس کا نہیں تھا، اس کے مالکوں کا تھا، اس کو یہاں پہ گھر کی حفاظت کرنے کے لیے چھوڑا تھا، میں نے پھر سے اپنا سر پکڑ لیا کہ ایک شوہر کی شکل دیکھ کر اس سے محبت کر لی، یعنی سوچا کہ اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں، اور دوسرے شوہر کا گھر دیکھ کر، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ وہ گھر اس کا اپنا ہے یا نہیں۔ میں کیوں اپنی زندگی کے ساتھ اس طرح سے کھیل رہی تھی؟ میں تو بیوقوف بن گئی تھی، میں اس طرح سے بیوقوف نہیں بننا چاہیے تھا۔ اب میں کیا کرتی؟ یہ دونوں ہمیشہ ہی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اور ان کی ایک ہی بات ہوتی تھی کہ تم چھوڑ دو یا تم چھوڑ دو، لیکن نہ دونوں مجھے چھوڑتے تھے اور نہ میں کسی کو چھوڑ سکتی تھی۔ ایک دن میرے پاس ایک عورت آئی جو سامنے والے گھر میں رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ یہاں پہ رہنے کے لیے آئے ہیں اور ہم لوگوں نے چائے پانی نہیں بھیجا۔ اس نے تھوڑی دیر مجھ سے بات وغیرہ کی، وہ میرے لیے چائے لے کر آئی۔ اس نے حجاب پہنا ہوا تھا، شاید وہ مسلم گھرانے سے تھی۔ اس نے کہا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یہ میرے شوہر ہیں۔ وہ حیران رہ گئی، اس نے کہا کہ آپ کے 2 شوہر ہیں؟ پھر اس نے کہا کہ ارے، میں نے آپ کا نام ہی نہیں پوچھا۔ جب میں نے اپنا نام مینا بتایا اور تھوڑا اپنے بارے میں تفصیل سے بتایا تو وہ سمجھ گئی۔ اس نے کہا کہ اچھا، تبھی آپ لوگوں کو یہ سب کچھ عجیب نہیں لگتا۔ میں نے کہا کہ تمہیں نہیں عجیب لگتا کہ ایک آدمی کی 4 بیویاں ہوں؟ تو اس نے کہا کہ ایک آدمی 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن ایک عورت اتنے سارے مرد نہیں رکھ سکتی۔ یہ بات ہمارے ہاں بہت ہی بری بلکہ گناہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے بہت ضروری سائنس بھی ہے اور بہت بڑی مصلحت بھی ہے۔ ایسا کرنے میں بہت نقصان ہے، اور سب سے زیادہ نقصان اولاد کا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ اولاد کا کیسا نقصان ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہوتا ہے، بات کنفیوژن میں چلی جاتی ہے۔ میں آپ کو تفصیل سے نہیں بتا سکتی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے ہاں اس طرح کا بھی رواج ہے۔ آپ سے مل کے خوشی ہوئی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں دوبارہ آ پاؤں گی، مجھے میرا شوہر نہیں آنے دے گا۔ اس نے کہا کہ دیکھا، تم لوگوں کے شوہر تو تم پہ حکومت کرتے ہیں، لیکن میں یہاں ان دونوں پہ حکومت کرتی ہوں۔ وہ عورت خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ جو آپ کر سکتی ہیں وہ آپ کرتی ہیں، اور جو میں کر سکتی ہوں وہ میں کرتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ بس اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ میں نے اس سے کچھ الٹی سیدھے باتیں بھی کی، کچھ طعنے بھی دیے، لیکن اس نے غصہ کرنے کے بجائے بس مسکرا کر جواب دے دیا اور کہا کہ آپ کی اپنی مرضی اور رسومات ہیں اور ہماری اپنی۔ وہ وہاں سے چلی گئی، وہ دوبارہ نہیں آئی۔ مجھے اس بات کا افسوس ہوا، کیونکہ یہاں پر اور کوئی بھی عورت میرے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھتی تھی۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ میں غلط ہوں، جبکہ مجھے اس چیز میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی تھی۔ بس اس کے بعد زندگی نے پھر سے کروٹ لے لی۔ جس شوہر نے مجھے گھر دکھا کر مجھ سے شادی کی تھی، اس گھر میں رہنے کے لیے لوگ آ گئے اور انہوں نے اس کو وہاں سے نکال دیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بڑی مہربانی، تم نے ہمارے گھر کا خیال رکھا، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ تو سڑک پہ آ گیا۔ ہم پھر سے میرے پہلے شوہر کے گھر میں رہنے لگے۔ اب میرا دوسرا شوہر میرے پہلے شوہر کا محتاج سا نظر آنے لگا، کیونکہ وہ اس کے گھر میں رہتا تھا۔ یہ گھر بہت چھوٹا تھا اور یہاں پہ 2 ہی کمرے تھے، ایک چھوٹا سا اسٹور تھا، اس کو بھی کمرہ بنا لیا کیونکہ اس کی ضرورت پڑ جاتی تھی۔ وہ دونوں آپس میں بہت لڑائی کرتے تھے، جیسے اگر کسی مرد کی 2 بیویاں ہوں تو وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرتی ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی جھگڑا کرتے تھے، لیکن بیویوں کا جھگڑا تو صرف زبان تک ہوتا ہے، یہ لوگ تو ہاتھا پائی پہ اتر آئے تھے۔ میں تو پریشان ہو کے رہ گئی تھی۔
میرے دل سے دونوں ہی اتر چکے تھے، کیونکہ ان دونوں نے مجھے جھوٹ بولا تھا اور مجھے دھوکہ دیا۔ ایک نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اس کی اوقات کیا ہے، اور دوسرے نے تو مجھے باقاعدہ دھوکہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ گھر میرا ہے۔ جب اسے وہاں سے نکال رہے تھے تب میں نے اسے کہا کہ اچھا تو یہ گھر تمہارا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا اور اس نے کہا کہ تم اتنی خوبصورت ہو کہ تمہاری آنکھوں میں دیکھا تو میں سب کچھ بھول گیا، اور مجھے لگا کہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے اتنا جھوٹ بولنا تو جائز ہے۔ وہ باتیں بڑی اچھی کرتا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ اب اچھی باتیں نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا، کیونکہ اس کے پاس یہ سب کرنے کے علاوہ اور کچھ چارہ ہی نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، دھوکہ دیا تھا اور ساری زندگی دھوکہ دینے والا تھا۔ اب تو مجھے میرا پہلا شوہر قدرے بہتر نظر آنے لگا تھا۔ کم سے کم اس نے مجھے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے، بس اس نے مجھے بتایا نہیں تھا۔ لیکن دیکھا جائے تو دونوں باتیں ایک جیسی ہی تھیں۔ میں اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھی اور مطمئن ہونا چاہتی تھی۔ میں کوئی ایسا انسان تلاش کرنا چاہتی تھی جس کے پاس گھر بھی ہو اور دولت بھی، لیکن وہ جانتے ہوئے مجھ سے کیسے شادی کرتا کہ میرے 2 شوہر ہیں۔ پر پھر بھی مجھے اپنے بارے میں سوچنا تھا، کیونکہ میں صرف خود خوش رہنا چاہتی تھی۔ مجھے کسی کی خوشی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں بالکل بھی خوش اور مطمئن نہیں تھی۔ میرے دونوں شوہر ہی میرے ساتھ رہتے تھے۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے اور ہم تینوں کے لیے ہی کھانا پورا نہیں ہوتا تھا۔ وہ دونوں لوگ مل کر چاہتے تو بہت کچھ کما کر لا سکتے تھے، لیکن ان کو ایک دوسرے سے جھگڑنے سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اگر میں کسی سے ایک چیز منگوا لیتی تو دوسرا مجھ سے جھگڑا کرنے لگتا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں کہا، اور اگر میں اسے کہتی کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو اس بات پر مزید جھگڑا ہو جاتا۔ میں اتنی بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے لیے نہ جانے کس لمحے کیا سوچ لیا کہ ایک اور قدم اٹھا لیا۔ میں اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا اور خوبصورت بنا کر رکھنا چاہتی تھی، اپنا بہت خیال رکھتی تھی۔ آج کل میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے دیکھا تو کہا کہ تم تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہو، تو میں نے اس سے جھگڑا کر لیا تاکہ مجھے اس کی باتیں نہ سننی پڑیں اور وہ میری طرف نہ دیکھے۔ دوسرے شوہر کے ساتھ بھی میں نے یہی وتیرہ اپنایا، کیونکہ یہ دونوں ہی بہت زیادہ انا پرست تھے۔ جب میں ان کے ساتھ جھگڑا کر لیتی تھی تو یہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن پھر خود ہی منا لیتے تھے۔ مجھے ان دونوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہاں، ایک وقت تھا جب مجھے نہ صرف ان کی دولت میں، جو کہ میرے خیال میں شاید ان کے پاس تھی لیکن اصل میں نہیں تھی، انٹرسٹ بھی تھا، اور ان کی ذات میں بھی دلچسپی تھی۔ میرا پہلا شوہر تو بہت زیادہ خوبصورت تھا اور دوسرا شوہر کم عمر تھا، لیکن خالی خوبصورتی اور کم عمری سے انسان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ مجھے پیسہ چاہیے تھا، دولت چاہیے تھی، آرام و آسائش چاہیے تھے، جو ان دونوں سے مجھے کبھی ملنے والے نہیں تھے، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کام کے تھے اور ان کو بس میرے سے مطلب تھا۔ یہ مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن زندگی میں کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ میری ماں کو نہیں پتا تھا کہ میں نے دوسری شادی کی ہے۔ جب اس کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے بہت واویلا کیا، لوگوں کو کہنے لگی کہ مجھے تو پہلے سے پتا تھا، یہ تھی ہی ایسی، اس کی اپنی ماں بھی ایسی ہی تھی۔ مجھ تک بھی بات پہنچی لیکن میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا، کیونکہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نہ تو وہاں پہ کبھی جاتی تھی، نہ ہی ان لوگوں کو کوئی فون وغیرہ کرتی تھی۔ میرے بابا نے ایک دن فون کیا اور کہا کہ خوب نام روشن کر رہی ہو ہمارا، یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے کہا کہ کیوں، میں اکیلی تو نہیں جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، پہلے بھی تو ہوتا رہتا ہے، میں نے کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اور آپ لوگوں کو کیا؟ جب تک میں وہاں تھی مجھے نوکر کی طرح استعمال کرتے رہے، اب میں یہاں آ گئی ہوں، میری اپنی مرضی ہے، میں اپنے گھر والی ہوں، آپ لوگوں سے کچھ لے کر نہیں کھاتی۔ آپ لوگوں نے مجھے کچھ دیا بھی نہیں، ایسے ہی رخصت کر دیا، بھیج دیا یہاں پہ۔ جب آپ لوگوں نے اپنے فرض نہیں نبھائے تو مجھ سے بھی کوئی امید نہ رکھیں۔ میرے بابا نے کہا کہ جو فیصلے انسان اکیلا کرتا ہے ان کے نتائج بھی انسان کو اکیلے ہی بھگتنے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں ویسے بھی اکیلی ہوں، اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ میری زندگی
میں کوئی اور آ گیا تھا۔ میں اس کو اپنا بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اس کو اپنی باتوں میں لگا لیا تھا، وہ میری باتوں میں آ چکا تھا۔ پہلے جو دھوکہ مجھے 2 مردوں نے دیا، وہ دھوکہ میں اب اس تیسرے مرد کو دینے والی تھی۔ میں اس کو یہ کہنے والی تھی کہ میری زندگی میں کوئی مرد نہیں ہے اور میں بھی ایک امیر خاندان سے ہوں، کیونکہ میں اس کو اسی طرح سے اپنے جال میں پھنسا سکتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت عورت سے زیادہ ایک عقل مند عورت میں کشش ہوتی ہے، اور میں بے شک عقل مند تھی۔ میں نے اپنی عقل استعمال کی اور یہ میرا آخری چانس تھا۔ اس کے بعد شاید کوئی میری بات کا یقین بھی نہ کرتا اور میری شکل بھی اس قابل نہ رہتی، اسی لیے مجھے پتہ تھا کہ مجھے یہ آخری داؤ کھیلنا ہے اور اچھی طرح سے کھیلنا ہے۔ میں نے ساری تیاری کی تھی، سارا ہوم ورک کیا تھا، اور اب میں کامیاب ہونے والی تھی۔ میں نے تیسری شادی کر لی، وہ بھی بقول میرے بھاگ کے، جبکہ میرے ماں باپ کا تو کوئی گھر نہیں تھا، میرا تو اپنا گھر تھا۔ اس آدمی نے مجھ سے شادی کر لی، وہ میرا تیسرا شوہر بن گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اس کے پاس بہت زیادہ پیسے بھی تھے۔ میں اسی کے گھر میں رہنے لگی۔ میں نے اپنے دونوں شوہروں کو کہا کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے امی کے گھر جا رہی ہوں۔ میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ میری ماں کے ساتھ تو میری لڑائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور میں نے ان کو یہ بھی جھوٹ بول دیا کہ میرا فون ٹوٹ گیا تھا، کہ یہ بار بار فون کر کے مجھے پریشان نہ کریں۔ لیکن میں اپنی ماں کے گھر نہیں تھی، میں تو اپنے تیسرے شوہر کے ساتھ تھی۔ اس کے پاس بہت ساری دولت تھی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں پورے 15 دن اس کے ساتھ رہی، اس کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ اب یہ مجھے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بھی کوئی عام انسان نہیں تھا۔ اس کی پہلے شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی نے خودکشی کر لی تھی، کوئی بھی اس کو اپنی بیٹی نہیں دیتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تمہاری بیوی نے خودکشی کیوں کی؟ تو کہنے لگا میری بیوی کو نفسیاتی مسئلہ تھا، وہ اپنے آپ کو مارنا چاہتی تھی، اسے ڈپریشن کی بیماری تھی، اس نے خودکشی کر لی۔ سب یہی سمجھنے لگے کہ میں نے اس کو ٹینشن دی ہے یا میں نے ہی اس کی جان لی ہے، اسی لیے اب کوئی مجھ پر یقین نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ میں یقین کرتی ہوں، تم جو کہتے ہو اس پہ یقین کر لوں گی۔ تم کہو گے کہ آسمان میں چاند نہیں سورج نکلا ہے، تو میں کہوں گی کہ ہاں سورج ہے۔ تم مجھے دھوپ میں کھڑا کر کے کہو کتنی اچھی بارش ہو رہی ہے، تو میں کہوں گی کہ ہاں بارش ہو تو رہی ہے اور میرے اوپر گر بھی رہی ہے۔ وہ میری باتوں میں کھوتا ہی چلا گیا، میں نے اسے اپنی باتوں میں الجھا لیا۔ میں عقل مند بھی تھی اور میرے پاس حسن بھی تھا، میں نے ان دونوں کا استعمال کر کے اسے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ اب وہ مجھے چھوڑ کے کہیں جانے والا نہیں تھا، لیکن میرے دونوں شوہر مجھے بار بار واپس بلانے کے لیے ماں کے گھر جا کر بیٹھ گئے۔ اب واپس پر یہ کھیل زیادہ دیر تک نہ چلا۔ پہلے ان کو کہہ کر جاتی کہ اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں، پھر تیسرے والے کو کہتی کہ اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں۔ بیچ میں سے میری ماں نے یہ بات بتا دی کہ میں تو اس کو اپنے گھر میں گھسنے بھی نہ دوں، میرا تو اس کے ساتھ جینا مرنا ختم ہے، اور میں تو اس کی سوتیلی ماں ہوں، تو مجھے کون سا اس کا اتنا پیار چڑھا ہے جو میں اس کو ہر ہفتے 2 ہفتے بعد بلاؤں گی۔ یہ بات سامنے آئی تو اس کے ساتھ یہ بات بھی نکل آئی کہ میں نے تیسری شادی کر لی ہے۔ میرے دونوں شوہروں کو بہت غصہ آیا، افسوس ہوا، دکھ ہوا۔ میں نے کہا کہ میں کر سکتی تھی تو میں نے کر لی، تم لوگ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ وہ لوگ بہت زیادہ دکھی تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی، مجھ سے بھی ناراض رہے، اپنے آپ کو بھی غصہ اور تکلیف دیتے رہے، لیکن پھر بالآخر ناراض ہو گئے۔ اب میرے 3 شوہر تھے۔ میں نے ان 2 غریبوں کو یہ سمجھایا کہ یہ بندہ بہت امیر ہے، اسی لیے اگر تم لوگ اپنی زبان بند رکھو گے تو تم لوگوں کو بہت اچھی اچھی چیزیں ملیں گی، پیسے بھی نہیں کمانے پڑیں گے۔ وہ دونوں غریب تھے، اسی لیے شاید اسی وجہ سے خاموش ہو گئے، اور امیر والے کے پاس اور کوئی آپشن ملتا۔ اس کے اوپر پہلے ہی الزام تھا کہ اس نے ایک بیوی کی جان لی ہے، اب اگر دوسری بیوی بھی اس کی زندگی سے نکل جاتی تو اس کو تیسری بیوی ملنا تقریباً ناممکن تھا، اسی لیے وہ بھی خاموش ہو گیا۔ ہم سب کی مجبوری ہماری ضرورت بن گئی، اور شاید زندگی ایسی ہی ہے، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ کچھ کے قانون پہ زندگی چلتی ہے، کبھی کبھی تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں سزا کے طور پہ آئے ہیں، ہمیں سزا دے کر یہاں پر بھیجا گیا ہے۔ سزا آسان نہیں ہوتی، انسان کیا کیا جتن نہیں کرتا جینے کے لیے، پھر بھی آخر میں مر ہی جاتا ہے۔ بس ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ اب ہم بڑے گھر میں رہتے تھے، میرا تیسرے والا شوہر کماتا تھا، اسے پیسوں کی کمی تھی نہیں، اس لیے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ بس مجھے لگتا تھا کہ اب میری زندگی ایک ٹریک پہ آ گئی، اب اسی پہ چلتی رہے تو
مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میری زندگی اچھی گزر جائے گی۔ باقی تھوڑی بہت ان تینوں میں منہ ماری ہو جاتی تھی، لیکن میں تینوں کو سنبھال لیا کرتی تھی۔ اب اتنا تو میں کر سکتی تھی۔ میں تو صاف کہہ دیا کہ جس کو میرے ساتھ نہیں رہنا وہ جا سکتا ہے، لیکن جب آپ کسی کو ایسے کہتے ہیں تو وہ بالکل بھی نہیں جاتا۔ یہ بھی ایک سائنس ہوتی ہے۔ مجھے مسلم عورت نے کہا تھا کہ جب عورت ایک سے زیادہ شوہر رکھتی ہے تو بہت سارے مسئلے بنتے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ کیا مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن اب مجھے پتہ چل گیا کہ کیا مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ میں ماں بننے والی تھی اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کو جا کر یہ بتاؤں کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ اسی لیے میں خاموش رہی، لیکن جب میرا پیٹ بڑھنا شروع ہوا تو انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا۔ اور میں نے کہا کہ ہاں میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ لوگ بھی الجھ گئے اور میں بھی دن اسی طرح گزرنے لگے اور آخری وقت آ گیا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس بچے کا باپ کون ہے، اور ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ تب ہی پتہ چل سکتا ہے جب بچہ اس دنیا میں آ جائے گا، تو پھر ہم بچے کا DNA ٹیسٹ کریں گے اور پتہ چل جائے گا اور تینوں میں سے اس کا باپ کون ہے۔ میرا تیسرا شوہر تو صاف کہہ رہا تھا کہ یہ میری اولاد نہیں، بلکہ پہلے والے شوہر نے کہا کہ شاید یہ میری ہی اولاد ہے، اور جب تک وہ ٹیسٹ کر کے بتاتے نہیں تھے کہ اس بچے کا باپ کون ہے، تب تک میں خود بھی کسی کی بات پر یقین نہیں تھا۔ اب میں تھوڑی پریشان ہو رہی تھی۔ یہ معاملہ تو کافی الجھ گیا تھا، کیونکہ اب مجھے خود بھی بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا۔ وہ تینوں ہی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، اور جب مجھ سے کوئی پوچھتا تھا تب بھی مجھے بہت عجیب لگتا تھا۔ خیر سے میری بیٹی اس دنیا میں آ گئی اور ہم نے اس کا ٹیسٹ بھی کروا لیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ 2 دن کے بعد رپورٹ ملے گی۔ 2 دن بعد ہمارے گھر میں لڑائی ہی پڑی رہی۔ جب رپورٹ سامنے آئی تو ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل آئی، پھر بری طرح سے حیران رہ گئی اور وہ لوگ بھی، کیونکہ رپورٹ کے مطابق تینوں ہی اس بچی کے باپ نہیں تھے۔ میں نے کہا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے دوبارہ رپورٹ کرائی تو پھر بھی یہی نتیجہ آیا۔ تب ان تینوں نے مجھے ایک بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ہم تینوں کو اپنی انگلیوں پر نچاؤ گی، 3 مردوں کو بیوقوف بنا لو گی؟ ہم نے تمہیں بیوقوف بنایا۔ یہ بچی ہم تینوں میں سے کسی کی بھی نہیں، بلکہ اس انسان کی ہے جس نے تمہاری قیمت ادا کی ہے۔ یہ بات سن کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ ہم تینوں نے یہ مل کر کیا ہے، تمہیں سبق سکھانے کے لیے یہ کیا، اور اب ہم تینوں تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہم کیس کریں گے اور اس شادی کو ختم کروائیں گے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ میں ان کی منتیں کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ اب تو تمہیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ میں کس شوہر کی منت کروں، کس کو کہوں کہ مجھے نہ چھوڑے۔ وہ میری ذات پر انگلیاں اٹھا رہے تھے اور مجھ پر طنز کر رہے تھے۔ وہ ہنس رہے تھے۔ ان تینوں نے میرے خلاف کیس کر دیا اور وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتے تھے۔ میری بیٹی کا باپ کون تھا مجھے نہیں پتا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ ان تینوں نے ایک ایک کر کے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اس بچی کو اکیلے سنبھالتی رہی۔ میرے لیے حالات اور زندگی بہت مشکل ہو گئی۔ شاید یہی میری سزا تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے دوسرے اور تیسرے شوہر نے مجھے کبھی کال تک نہیں کی، کبھی کچھ نہیں پوچھا کہ میں ٹھیک ہوں یا مر گئی، لیکن میرا پہلا شوہر جو مجھ سے سچی محبت کرتا تھا، اس نے مجھے ایک دفعہ کال کر کے میرا حال پوچھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بس میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر میں ٹھیک نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ اس نے کہا کہ میں تب بھی کچھ نہیں کرتا، لیکن بس ایک دفعہ پوچھنا چاہتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے بھی کبھی مجھے کال نہیں کی۔ اب بس میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور اپنی بیٹی کو پالتی ہوں، اور اس کے بارے میں سوچ کے بھی ڈر جاتی ہوں کہ اس کا نصیب کیسا ہوگا، کہیں میرے کرموں کی سزا اس کو تو نہیں مل جائے گی۔ میں نے اپنی زندگی برباد کر لی، میں نے سب کچھ ختم کر لیا۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔